عالم برزخ کے متعلق آپ عقائد سماعت فرما رہے ہیں۔ عقیدہ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگمن کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ کافروں کا عقیدہ ہے کہ 7 جنم ہوتے ہیں، ہے نا۔ اچھا، ہمارے یہاں پر بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسی باتیں بسی ہیں، جیسے کہ ہمارے کسی کا گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا اور اتفاق سے اسی کچھ دنوں میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، اور تو اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ وہ فلاں جو ہے تو یہ بن کر پیدا ہو گیا، بولتے سنا بھی ہوگا آپ۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عادات و اطوار بچے کے اندر آتی ہے، ماں باپ کی یا باپ داداؤں کی، کیونکہ انسان کا جو ذہن ہے، جو لاشعور ہے، اس کے اندر اس کی میموری اتنی بڑی ہے کہ 7 پشتیں جو ہماری پیچھے گئی ہیں، جو جا چکے ہیں، ان کی عادت و اطوار یہاں پر اسٹور ہوتے ہیں۔ سائنس نے اس کو کھوج کر نکالا ہے کہ 7 پشتیں جو ہماری گزر گئی ہے، ان کی عادات، حرکات، ان کی سکنات وہ یہاں پر اسٹور ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرتا چلوں۔ ایک بچہ تھا، وہ ایک آدمی، بلکہ فوجی تھا، وہ بارڈر پر اس کو ڈر نہیں لگتا، لیکن اچانک جب اکیلے میں ہوتا تو اس کو ڈر لگتا اور دھچک جاتا بالکل کسی چیز کو دیکھتا تو وہ گیا سائیکولوجسٹ کے پاس۔ تو اس نے جب اس کو ہپنوٹائز کیا تو پتہ چلا کہ اس کے باپ داداؤں نے، جو اس کے دادا تھے، ان کو ایک مرتبہ شیر نے ان پر حملہ کیا، دادا پر شیر نے حملہ کیا تھا، اور اس حملے کی وجہ سے ان کے اندر خوف بیٹھ گیا، تو دادا کا خوف پوتے کے اندر منتقل ہوا۔ تو 7 پشتوں کی عادتیں انسان کے اندر منتقل ہوتی ہے، پلٹ کر کے آتی ہے نا۔ اچھی، ہمارے باپ دادا اچھے ہوں گے تو ان کی اچھی عادتیں منتقل ہوں گی، اور اگر ان کے اندر بری عادتیں ہوں گی تو وہ منتقل ہوں گی۔ تو یہ چیزیں عادات آتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ پورا کا پورا وجود، پوری اس کی آتما، اس کی روح آ گئی، یہ عقیدہ بالکل درست نہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنا فرماتے ہیں کفر ہے، کیونکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو ایک مرتبہ چلا گیا، اب وہ دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ آگے، موت کے معنی جسم کا روح سے جدا ہونا، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہو، جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے۔ جسم اور روح کے الگ ہونے کا نام موت ہے، جسم اور روح کے الگ ہونے کا نام موت ہے۔ جسم مر جاتا ہے لیکن روح باقی رہتی ہے، روح فنا نہیں ہوتی۔ روح کو اللہ نے فنا نہیں رکھی ہے، روح باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو اگر کوئی یہ مانے کہ روح بھی ختم ہو جاتی ہے، روح بھی فنا ہو جاتی ہے، تو یہ بد مذہب ہے۔ آگے، مردہ کلام بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو عوام، جن اور انسان کے سوا، مردہ بات بھی کرتا ہے، لیکن اس کی بات کو عام جن، عام انسانوں کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ انسان اور جن کے علاوہ سب مخلوق سنتی ہے ان کی بات کو۔ آپ کبھی، ہمارا تو تجربہ ہے، جب ہم تاج نگر ٹیکا قبرستان کے سامنے ہمارا مدرسہ تھا، ہم نے دیکھا ہے کہ اچانک جانور چل رہے ہیں اور ایک دم بھاگتے، سب کے ساتھ جانور ایک دم سے بھاگتے پھر رک جاتے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اندر قبرستان میں ہر طرح کے مردے ہیں، کسی پر عذاب ہو رہا ہے، کسی پر ثواب ہو رہا ہوگا، کسی کے ساتھ کچھ معاملات ہوں گے، تو اچانک ان کو ایسا لگتا ہے کہ کسی چیز کی ان کو آواز آئی یا کچھ انہوں نے دیکھا اور ایک دم بھاگنے لگتے۔ تو یہ انسان اور جنات کے علاوہ تمام اللہ کی مخلوقات، فرشتے ہو یا دیگر حیوانات ہو، سب کے سب وہ ان مردوں کی آواز کو سنتی ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں، اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے۔ ایمان والے کو بھی دباتی ہے اور بے ایمان کو بھی دباتی ہے، لیکن دونوں کے دبانے میں فرق ہوتا ہے نا۔ جیسے
ماں اپنے بچے کو چمٹتی اس طریقے سے ایمان والے کو قبر پکڑ لیتی ہے، اور اگر بے ایمان ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے۔ اور اچھا یہاں پر رک کر ایک اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ چلیے جو لوگ دفن ہوئے ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوگا، اور جو لوگ دفن نہیں ہوئے جیسے کسی کو شیر نے کھا لیا ہے نا، یا جو جس کا جسم الگ الگ جگہ بٹا ہوا ہے، یا جس کو جلا دیا گیا، یا جو سمندر میں غرق ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا، جس کو دفنایا نہیں گیا، تو ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کے حساب سے جہاں پر بھی ان کا جسم رہے، چاہے وہ الگ الگ ایک جسم ہے، اس کو 4 قسم کے جانوروں نے کھا بھی لیا ہے، تو 4 قسم کے جانوروں کو پیٹ میں جہاں پر بھی اس کا وجود موجود ہے وہاں پر اس کو عذاب یا ثواب ہوتا ہے، اس کی تکلیف یا ثواب اس کو وہاں پر محسوس ہوتا ہے، اور اس کی روح جہاں پر بھی ہوگی اس چیز کو وہ محسوس کرے گی۔ جسم چاہے کہیں پر بھی ہو، جسم ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریڑھ کی ہڈی ایسے ذرات پیدا کیے ہیں کہ وہ کبھی فنا نہیں ہوتے، انہی ذرات سے، انہی چیزوں سے، انہی ذرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جسم کو وجود بخشے گا۔ وہ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ فرمائے گا قیامت میں اٹھ جاؤ، سب کو حکم ہوگا سب کے سب اٹھ جاؤ، سب کے سب اسی وجود کے ساتھ، اسی کے جو ذرات ہے ریڑھ کی ہڈی میں، اسی سے جتنا بھی پورا جسم جہاں بھی تھا وہ سب سمیٹ کر ایک جگہ آئے گا اور دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی ایک بار دی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر اس زندگی پر ادا کیا جائے، اور زندگی ایسی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے اللہ بندہ گزار دے، ورنہ کیا حال ہے زندگی بے بندگی شرمندگی، ہے نا، ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی سے ہمیں بچائے اور ہمیں عقائد اہل سنت پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔